اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے میں کلاس شروع کروں آپ سے یہ کہوں گا کہ جس دن کلاس نہ ہونے کا اعلان نہ ہو تب تک سنڈے کے دن کلاس ہوتا رہے گا۔ جس دن نہیں ہو اس دن اس کے انفارمیشن دی جائے گی۔ اب ہر ہفتہ کوئی اطلاع نہیں تھا یا اطلاع نہیں دے سکا، یہ تو اس کی ضرورت نہیں، ویسے ہر ہفتے ہمارے چلتے ہیں سنڈے کے دن۔ جس دن نہیں ہوگا اس دن میں بتا دوں گا۔ اچھا، پچھلے کلاس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اصلاح نفس کے لیے جو طریقے ہیں اس کو بتانے سے پہلے کس چیز کی اصلاح کیسے اصلاح کی جاتی ہے، گناہوں کی کیا فرشتے، ان سب کا چل رہا تھا کام۔ تو مختصر میں ان پرانی باتوں کی یاد نہ کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تمہید اس کے لیے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اصل بات جتنی بھی کوئی بھی اخلاق کو اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک لفظ میں اس کو کہا جائے تو یہ ہے کہ صفات الہی کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالو تو اس کے اخلاق کی اصلاح ہوگی۔ اور جہاں نیکی جس کو کہتے وہ یہی ہے کہ صفات الہیہ کے مطابق انسان عمل کرے، اور اس کی فقدان یعنی جو عمل صفات الہیہ کے خلاف ہوتا ہے وہ بدی ہے۔ اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا علم جس کو، مومی طور پر تو اکثر کو صفات کا علم نہیں ہوتا، اگر 10-15 صفات کے علم ہو بھی ہو تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ صفات کا نام یاد ہے یا کسی کو یاد ہے تو اس کو معنی یاد ہے، اور اس کے اگلا قدم یہ ہے کہ معنی صرف یاد کرنے سے بھی کام نہیں بنتا۔ معنی کرنے کوئی، اب مثلا کسی کو رحمان کا لفظ یاد آ گیا، رحمان صفت، ایک صفتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کو ذہن میں یہ ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے، بن مانگے دینے والا خدا۔ اتنا تو معنی تو آ ہی جائے گا، لیکن جو چیزیں مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بن مانگے دیا ہے، خدا کی رحمانیتیں کیا ہے میرے اوپر، اور میرے جتنے ماحول ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کیا چیز ہے، اس بارے میں اس کی ایک کیفیت دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہی صفات الہیہ کا علم، اس کا ایک کم سے کم علم۔ اور جب تک وہ نہ ہو، رحمان ہے بن مانگے دینے والا، یا غفور ہے بخشنے والا، رحیم ہے بار بار رحم کرنے والا، اس طرح یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک شخص کے ہم بہت سے لوگوں کے نام ہمیں یاد ہیں، لیکن وہ آدمی سامنے آ کے کھڑا ہو، وہ آدمی کیا چیز ہے، کیسا اس کا باقی صفات ہے، وہ سب پتہ چلے گا، تو پھر اس آدمی سے ہمارا تعلق قائم ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اگر کسی کا نام یاد آ گیا کہ غفور ہے، وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس وقت ہماری جو گناہ ہیں اس کو بخشنے کے لیے خدا تعالیٰ کے اندر ایک صفت ہے، ہمیں گناہ بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک کیفیت ہمارے دل میں جو آ جائے تو پھر وہ اسماء الہی کا علم کی ہمیں کچھ واقفیتیں کہہ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسماء الہی یاد کر لے اور اس کی ان صفات پر غور کر لے، اور اس پہ جو کچھ بھی ہم تحقیق کر سکتے وہ کر لیں۔ اب 10-15 سال پہلے ہم اس بارے میں کچھ پڑھنا چاہتے تو بڑا مشکل تھا، یا کچھ اور بھی پیچھے چلے جائے تو زیادہ سے زیادہ 20-25 سال پہلے ہو تو بہت مشکل سے پڑھنا پڑتا تھا۔ آج کل تو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اور خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالی عزیز کی خطبات کے ایک بہت بڑا حصہ صفات الہیہ پر، بہت بڑا حصہ، مطلب میں کہتا ہوں جتنے خطبات ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ دونوں خلفاء کے صفات الہیہ پر مبنی ہے۔ اگر آپ خطبات پہ آڈیو سننے کی
ٹائم ہے تو وہ سن لیں، ویڈیو بھی سننے کا ٹائم ملے تو وہ بھی سن بھی دیکھ بھی لیں، اگر کسی کا ٹائم نہیں ہے تو پڑھ بھی لیں۔ یہ سب چیز خطبات میں آپ جائیں گے نیٹ پہ تو آپ کو ہر وقت وہ میسر، اور ان صفات کی وہ بھی خلفاء کرام نے ہمیں اس رنگ میں اس کو سمجھایا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس صفت کے بارے میں کیا کہا، اور قرآن مجید میں اس صفت کے بارے میں کیا ہے، اور اسی طرح حدیث میں اس صفت کے بارے میں کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں نے ایک خاص چیز یہ دیکھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس میں ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی معنی بھی پتہ ہے، لیکن حضور کی ایک علم لدنی کی بنا پر کچھ تشریح ہوتی، وہ کہیں اور سے نہیں ملتا، اس کی ایک خاص تشریح ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رابعی رحمہ اللہ کے خطبات جب سنیں گے، حدیث کی لطیف تشریح اس کے ساتھ موجود ہے، اور ہر خلفاء کے وہ کلام ہمیشہ وہ کلام نہیں ہوتا جو پہلے ہو، اس کے ساتھ کچھ تجدید کا کام بھی، اس کی ایک جدت اس کے اندر، اس مضمون کے اندر خلفاء کرام کی کلام میں ہوتا ہے۔ اس لیے اسماء الہی کے علم میں اس لیے کر میں اپنی جو بات اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب شروع میں خلیفۃ مسیح ثانی کے بعد کتب پڑھتے تھے اسماء الہی کے بارے میں علم ہو تو وہ کہاں سے کڑک کر یہ بڑا مشکل ہوتا تھا اس وقت، لیکن آج کل کسی ایک نام بھی آپ کو پتا اس کو ملٹی میڈیا پہ ڈال دے تو اس کے متعلق جتنے خطبات ہیں سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، اتنے آسان ہو گئے وہ کام۔ اور کسی کو پڑھنے کا ٹائم نہیں تو سن لے، اگر کسی کو سننے کا ٹائم نہیں تو کبھی اٹھا کے پڑھ لے، یہ کسی طرح بھی اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسماء الہی ہے دراصل اخلاق کے تمام جو نیکی جو کہتے ہیں اس کا نام اسماء الہی کے مطابق کرنا ہے، اور بدی اس کے خلاف جو کر رہے ہیں وہ بدی ہے۔ اب انسان کے ہر کام کو سیکھنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو اس کو پڑھنا، اور صرف پڑھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ فارمولا ہمیں خود اس کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میتھمیٹکس پڑھتے ہوئے یا الجبرا پڑھتے ہوئے ہم لوگ بعض فارمولا خود یاد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کام چلتا ہے۔ اسی طرح اصلاح نفس کے بھی کچھ فارمولاز ہیں جس کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا، پھر آگے چلنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں جو ہم اس میدان پہ قدم رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک یہ ہے کہ اس کے صحیح علم حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل کرتے ہوئے صحیح رنگ میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن صحیح وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثلا ایک عہدیدار جو کام کر رہا اپنی طرف سے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن لائعمل کے مطابق اور خلفاء کرام کے ارشاد کے مطابق اور جماعت کی تنظیم کے مطابق جب کام کرے گا تو وہ صحیح عمل ہے، اور کیسے کام کرنا وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو اس معاملے میں صفات الہیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے پہلے علم ہو، اس کے بعد اس کو کیسے عمل کیا جائے اس کے لیے دو باتوں کی خاص کر ضرورت پڑتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا برتن بالکل خالی رکھنا ہے۔ ایک پہلے گناہیں اپنے پاس ساتھ چلے تو پھر وہ اسماء الہی کے مطابق ہم اپنے عمل ڈال نہیں سکتے، اور گناہوں کی بھی ایسی ہیں جیسے کسی دودھ میں تھوڑا سا دہی ڈال دے صبح تک وہ سارے خراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض گناہیں ایسے ہیں جو ہم جتنی بھی نیکی کریں ان نیکیوں کو سب لے ڈوبتا ہے۔ اور گناہوں کے متعلق میں نے ایک تفصیلی علم جو خلیفۃ ثانی کی مختلف کتب میں بیان کر فرمودہ، اس کی تفصیلی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ تعلق رکھنے والی گناہ ہیں، اس میں میرا خیال ایک دن 10 گنا تھا، پھر اس کے بعد اور 4-5 اس میں بڑھا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے نفس کے نہیں دوسروں کے ساتھ بھی اس کے تعلق ہو، دوسرے انسانوں کے بھی اس کے ساتھ تعلق ہو،
اس کا بھی 25 کے قریب پچھلے کلاس میں اس کا گنوایا تھا. یہ اس لیے گن رہا ہوں کہ یہی گناہ ہے یہ نہیں کہنا، لیکن گناہوں کی بعض علم ہو جائے تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور بچنے کے طریقے انشاءاللہ اگلے کلاس سے وہی شروع کر دیں گے کہ کیسے. ایک تو ہوتا ہے ہمیں علم نہیں ہو تو پھر علم مل جائے تو بچ جائے گا. دوسری بات علم ہے تب بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت بس اوقات خود بخود بھول کے چل جاتا ہے. مطلب غیبت کرنا گناہ ہمیں پتا ہے اور اس کی تمام خامیوں سے بھی ہمیں علم ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے کبھی. ایسے لوگوں کی کیسے علاج کیا جائے؟ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ علم جب کرتے بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے یا منہ سے نکلنے والی بات نہیں، ہاتھ سے نکلنے والی بات نہیں، بلکہ وہ نکلتے ہوئے بھی یاد رہتا ہے، پھر بھی جوش ایسا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم اس پہ روک نہیں سکتے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ یہ گناہ ہے، کرتے ہوئے بھی یاد رہتا ہے، کرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے، کوفتہ بھی دل، لیکن باوجود اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ ایک تیسری علاج ہے. اور اس ضمن میں یہ بھی بتا دوں، خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، ان تینوں علاجوں کے بعد بھی بعض اوقات گناہ کی علاج نہیں ہوتی، پھر بھی باقی رہتا ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے یہ جسمانی بیماری ہے، روحانی بیماری نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے. تو بعض گناہوں کی ایسی بات جب مکمل ہو جائے کلاس تو اس وقت ہم بعض گناہوں کو لے کے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا، اس کی وجہ کیا پتہ کرنا پڑے گا. مثلا روح اور جسم کے ایسی تعلقات ہے، ابھی کسی کا سخت سر درد ہے یا کہیں درد ہو رہا ہے تو اس کو دعا کرنے کا دل تو نہیں کرتا نا، وہ کیسے دعا کرے گا؟ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں رہے گا، تو وہ درد کی وجہ سے دعا نہیں کر پا رہے ہیں. اسی طرح بعض بیماریاں ہمارے ساتھ لاحق ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس کی بھی علاج کی طرف یعنی روحانی بزرگ کے پاس نہیں جانا، اس کو ظاہری جو دنیاوی طور پر جو طبیب ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے اس کا علاج کرنا پڑے گا. تو یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، انشاءاللہ اگلے کلاس سے میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اسی کی طرف جائیں گے، یعنی علاج کی طرف جائیں گے. وہ یہ سب سن کے کہیں ایسا نہ ہو کہ بس اوقات ایک نظم میں مجھے اس کے شعر مجھے یاد نہیں اچھی طرح، میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ درد سر کے واسطے کہتے ہیں کہ سندل مفید، اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے. کہ مفید ہیں سندل اس کو، لیکن اس کو گھسنا اور لگانا یہ بھی تو سر درد ہے. یہ ایک مصیبت ہوتی ہے. اس کے لیے تین آپ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مصیبت کو حل کرنے والی چیز دعا کرنا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں جتنے آپ دعا کریں گے اتنے آپ بچ جائیں گے. دعا کے بغیر یہ کوئی مرحلہ نکل نہیں سکتا. اور اس میں ایک ایسا درد دل میں ہو کہ اس کے خلاف ہمیشہ جو کس بدی میں ہمیں مبتلا تو اس کے خلاف ہمیشہ درد دل سے دعائیں نکلتی رہے. جب چاہے آپ گناہ کرتے ہوئے بھی دل ہو تب بھی اچھی طرح اس کے خلاف ذہن میں دعا کی ایک تصور ہمیشہ باندھتے رہے اور دعا کرتے رہے. یہ اس کی آسان کرنے والی چیز یہ ہے. دوسری بات آسانیوں کی جب علاج آئے گا تو میں بتاؤں گا. اور اس میں بھی دو ہے. ایک تو ہے بعض گر کہتے ہیں اس چیز کو جو بہت بڑے کام اس کو سمیٹ کے ایک کر دیا جائے، اس کی شارٹ کٹ ہو. مثلا میتھمیٹکس وغیرہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ اب کسی نے ایک لمبی فہرست میں مل گیا اتنے، کوئی 45 ہے کوئی 35 ہے، یہ سب کے پلس پورا کتنے ہیں اس کے پورے کل کتنے بنتے دیکھنا ہے. تو میتھمیٹکس سے بعض میتھڈ والے کیا کہتے ہیں جتنے 5 ہے سب گن لیتے پہلے، اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کر لیتے، اس کو لکھ دیتے، اور اس کے بعد اگلے میں جتنے 2 ہے وہ گن لیتے، وہ سارے کے سارے ملا دے، اچانک حساب ہو جاتی ہے. تو بعض گر ہوتے ہیں ہر چیز کا، پڑھائی کے بھی بعض گر ہوتے ہیں. تو وہ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف خطبے وہ بھی بیان کی. تو یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ گھسنا اور لگانا وہ بھی تو درد کر کے بیٹھ جائے گا تو کچھ نہیں پڑے گا، تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تب بھی چلے گا. اگر ایک بوری بھی اٹھا کے ادھر لے جانا تو اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بوری کو بلا کے تو نہیں آئے گا. تو اس کے لیے کام کچھ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. میں آگے چلوں.
بعض میں نے کہا تھا دوسرے لوگوں سے تعلق رکھنے والی گناہ ہیں، اس میں ایک دو اور گنوں گا پھر اس کے بعد آگے چلوں گا۔ ایک یہ ہے کہ مار پیٹ تو کوئی کرتا نہیں، پھر کیا کے لیے اتنے مشکل ہے، کوئی تو مار پیٹ کرتا ہے، بعض لوگ چھوٹی موٹی بات پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہے، ایک بار جب وہ عادت پڑ گئی نا کسی کے پہ ہاتھ لگانے کی، پھر تو اس سے ہٹنا بڑا مشکل ہے۔ بچپن میں کبھی ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، سب کے ہوتے ہیں، بچپن میں شرارت کرتے، کسی کی پٹائی کر لیتے، اور اس کے بڑے ہو کے اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسری ایک بات ہے کہ میں ماروں گا، یہ بھی مار پیٹ ہے، وہ کروں گا یہ کروں گا، کسی کو کہتے ہیں نا اس طرح، وہ بھی مار پیٹ ہی ہے۔ اور ایک چیز ہے قتل تو کسی کو کرتا نہیں، کوئی کہتے ہیں نا قتل تو میں کر نہیں سکتا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی کو اس رنگ میں تنگ کرنا کہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، یہ بھی قتل ہے۔ کسی کا پیچھے پڑ جانا اور اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح اس کو تنگ کرنا، اس کو نام بھی قتل کا معنی ہے ایک آدمی کو اگر قتل کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اس کو اللہ عمل صالح کی توفیق سے اس کو محروم کیا جاتا ہے۔ یہی قتل کا اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو جانے کے لیے اس کو جو زندگی دیا تھا، اس میں اس کو اعمال کی توفیق سے اس کو محروم رکھا گیا، یہی قتل کی وجہ سے ہوا۔ اگر کسی کو ہم اس رنگ میں تنگ کر دیں، اس رنگ میں پریشان کر دیں کہ اس کو نیک اعمال سے اس کو دور کر دیا جائے اور اس کی زندگی ویران کر دے، اس کا نام بھی خلیفۃ المسیح ثانی نے قتل رکھا۔ تو یہ بھی زندگی میں کبھی اپنے سے، اپنے قریب والوں سے یا کسی سے ایسا کر لیتے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی اسی طرح ہی ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر بے شک اس کو قصاص کے طور پر قتل نہ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سزا ہی مقرر ہے۔ اور ایک استہزاء کرنا، یعنی کسی کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے اس کی تمسخر اڑانا۔ ایک تو مذاق میں کئی قسم کے ہوتے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن دل میں کبھی کسی کو درد نہ پیدا ہو۔ مذاق بالکل ایسا ہو کہ بالکل ایک جگہ، وہ تو کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا، مذاق کبھی کر لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت علی کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کر کے چھیڑتے تھے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ علی ایک بار کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھاتے ہوئے علی اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ اپنا کھجور کا جتنی گٹلی تھی سب اٹھا کے علی کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کے میرے خیال ابوبکر نے یا عمر نے کسی نے بھی رکھ دیا، اور اس کے بعد کہا علی کے سامنے گٹلی بہت ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے میں گٹلی نہیں کھاتا، میں صرف کھجور کھاتا ہوں۔ تو یہ ایک لطیفہ کہتے ہیں، اس کے اندر لطف ہے، کثیفہ نہیں ہونی چاہیے، جس کے اندر لطف نہ ہو وہ کثیفہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی مذاق نہیں ہونی چاہیے، مذاق کے اندر ایک لطف محسوس ہو، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے جتنے بھی لطیفے اس کو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے بھی بعض کتب میں، چھوٹی موٹی کتب میں ربو وغیرہ سے شائع ہوئی تھی، میرے پاس ایک کتاب مل گیا تھا، کچھ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو وہ کسی کچھ بھی سنیں گے کسی کی درد نہیں ہوگا اس سے۔ ایک بات ہے اس لطیفے میں کسی کا دل نہیں دکھتا، دوسری بات وہ لطیفہ کسی بھی جگہ ہم سنا سکتے ہیں۔ بعض لطیفے ایسے ہوتے ہیں بچے ہو تو نہیں سنا سکیں، بڑے ہوتے نہیں سنا سکیں، یا پھر وہ بزرگ ہو تو نہیں سنا سکیں، وہ اس قسم کے اس کی کچھ نہ کچھ اس میں ایسا کثیفہ بھی ہوتا ہے جو عام بیان نہیں کر سکتا، اور دوسری بات اس میں کچھ نہ کچھ ایسا سبق ہوتا ہے جو زندگی بھر اس کے کام آتا ہے۔ تو یہ تین چیزوں کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو لطیفہ کثیفہ نہیں بنتا، لطیفہ ہی بنتا ہے، اور اس کی بھی خیال ہونی چاہیے۔ تمسخر نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ایک مذاق ہوتا ہے، وہ الگ مطلب، مذاق تو ذوقی والی بات ہے، اسی کو کرتے ہیں۔ اور منہ چھڑانا عورتوں میں زیادہ نظر آتے ہیں، کہیں عورتوں مجھ سے غصہ نہ ہو جائیں، یہ جب کسی بات پہ ان کے غصے کی اظہار کرنا تو منہ ذرا چڑھا کے کچھ دیر بات نہیں کرتی، یہ بہرحال یہ غلط ہے، اور منہ چڑھانے سے اخلاق پر بہت بری اثر پڑتا ہے۔ جس کا منہ ایسے چڑھا کے رکھتے ہیں نا، اس سے ایک تو ان کے سب سے زیادہ عورتوں کے لیے فکر کرنی چاہیے، ان کی جو خوبصورتی وہ چلی جائے گی، جو منہ چڑھاتے ہیں نا ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اس سے۔
عورت وہ برداشت نہیں کر سکتی کبھی بھی اس چیز کو، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ان کی جو چہرے کے اندر جو سیل ورک ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اس سے. وہ سائنٹیفک روپ سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں نے ایک ڈاکٹر کے اس بارے میں کتاب پڑھا تھا، اس میں 13 سیل ورک ہوتا ہے اس وقت، منہ چڑھاتے ہوئے، غصہ ہوتے ہوئے، لیکن عام ہنستے ہوئے صرف 2 ہی ورک ہوتا ہے. اس لیے ان کی خوبصورتی پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے رنگ بھی بس اوقات جو ہمیشہ منہ چڑھاتے رہتے ہیں ان کے رنگ پہ بھی اثر ہوتا ہے. یہ بھی بعض ماہرین نے لکھا اس پر. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے اس کی، میں نے کہہ رہا یہ بہرحال گناہ ہے منہ چڑھانا یا کسی کو پریشان کرنا. بچوں پہ بھی بس اوقات عادت ہوتی ہے، بچوں کو جو بچپن سے دیکھتے اس کو منع کر دینا چاہیے، ایسا نہیں کرنی چاہیے. اور ان سے بچپن سے وہ خود نہیں کرتے، ان سے جب چڑھاتے تب وہ کریں گے. وہ خود تو ان کو پتہ نہیں، وہ تو دنیا میں آتے ہوئے کسی کو چڑھاتے ہوئے دیکھا نہیں، جب چڑھا کے دیکھیں گے تب منہ چڑھانا وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ہے تعذیب. تعذیب کہتے ہیں ایسا عذاب دینا جو سزا اتنا نہیں اس سے زیادہ دینا. اور چھوٹی سی بات کی ہوگی اس کو سزا اتنا زیادہ دینا کہ اپنا انتقامی جذبہ ختم نہیں ہوتا. سزا دے سکتے، جتنا اس نے غلطی کو اتنا سزا دینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے. اور غصہ ہونا، غصہ ہونا اس چیز کو کہتے ہیں جو جس کی میں غصہ ہونا کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غصے کے اظہار کرنا. کبھی آنکھوں سے کر لیتے، کبھی منہ سے کر لیتے، کبھی منہ دکھائے بغیر کر لیتے ہیں. بہرحال وہ اظہار، کسی سے غصے کے اظہار کرنا، غصہ تو ہوتا ہے کسی کا لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، لیکن اظہار کرنا وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. اور رشوت دینا لینا، یہ دونوں دوسروں سے تعلق رکھنے والی گناہ. اس میں تھوڑا سا تشریح کیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہاں تو کہتے ہیں نا سارے واسطے چلتے ہیں تو رشوت دیا جاتا ہے، کیا کرے گا. رشوت کی تعریف یہ ہے اگر کسی کی حق مارنے کے لیے آپ کسی کو کچھ مدد کریں تو اس کا نام رشوت ہے. مسیح علیہ السلام نے بعض لوگوں کو، بعض سرکاری دفاتر میں کوئی کام ہوتا ہے یا کسی سے کام ہوتے ہیں تو کام کرنے کے بعد خوشی سے کچھ پیسہ دے دیتے تھے. وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو کسی کا حق مارنے کے لیے جو کسی اور کو دینا ہے وہ ہمیں دینے کے لیے اس کو پیسہ دے، وہ رشوت ہے. اگر کوئی خوشی سے کوئی کام کروائے تو اس کو پیسہ دے تو اس رشوت نہیں ہوتا، وہ ایک تحفہ ہوتا ہے. اگر وہ اس کی بس اوقات ایسا ہوتا ہے رشوت کرنے والا اس لینے والے ہوتے وہ جو مرضی لے، ہم جو دے ہم خوشی سے دے سکتے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جیسے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن کھانا نہیں تھا تو کیا ہے پوچھا تو کہا کھانا ہے، لیکن اس گھر سے لایا، اس گھر میں وہ صدقہ کے طور پر گیا تھا اور انہوں نے اس سے ہمیں بھیجا ہے، تو ہم صدقہ نہیں کھاتے اس لیے میں اس کو کھا سکتی ہوں، مجھے پتہ نہیں. تو حضور نے کہا وہ تو ان کے لیے صدقہ، وہ جو ہم دیتے وہ تحفہ ہوتا ہے، ہم کھا سکتے اس کو. تو جو ہم جس کو بھی جیسے بھی اس رشوت وغیرہ کے مسئلہ جب آتے ہیں تو اس وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کسی کے حق مارنے کے لیے نہیں دینا، کسی کی حق غصب کرنے کے لیے یا کسی کو پرائیورٹی اس کی اٹھا کے ہمارے لیے پرائیورٹی لانے کے لیے نہیں دینا. باقی ہر لحاظ سے ایک خوشی کے طور پر ہو سکتا ہے. سود لینا اور سود دینا یہ دونوں ایسا ہے، یتخبط الشیطان کہتے ہیں اس کو، جس کا گدی پہ کوئی پکڑ لیا تو وہ نہ ہل سکتا، اسی طرح پڑا رہے گا. شیطان وہاں پکڑے گا، یہ ہے قرآن کریم کا کہ لفظ کہ اس کے گدی پہ شیطان پکڑ کے رکھتا، وہ کبھی اوپر سر نہیں اٹھائے گا. سود پہ جو اپنا ہاتھ رکھے گا. لینا بھی دینا بھی ایسے ہی ہے. بہرحال ایک موٹی بدیاں تھی جس کو میں نے دوسروں سے تعلق رکھنے والی. اب یہ کہ جانوروں سے یا دوسرے مخلوق سے تعلق رکھنے والی کچھ بدیاں ہیں. اس میں سے ایک یہ ہیں کہ بدبودار چیز استعمال کرنا. بدبودار چیز استعمال کرنے سے ملائک کو تکلیف ہوتی ہے، خاص کر مسجد وغیرہ میں آتے ہوئے یا لوگوں کی. یہ کبھی کہتے ہیں مسجد میں پیاز کا کے نہیں کھانا جانا، لیکن باہر بھی پیاز کا کے نہیں جانا. لوگوں کو جہاں تکلیف ہوتی ہے وہاں ملائک بھی تکلیف ہوتی ہے. بس میں جاتے یا کسی سے بات کرتے تو سوچتے ایسی چیزیں لے کے بدبودار. بس اوقات شوقس وغیرہ بھی عموماً لا علمی میں ہو جاتے ہیں اور وہ سب کی نماز بھی خراب کر لیتے ہیں. کبھی مسجد میں قادیان وغیرہ میں جاتے ہوئے، کیونکہ جو عمومی طور پر شوقس پہنتے نہیں، ساؤتھ انڈیا وغیرہ کے لوگ جو عام لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو ابھی تو پڑھے لکھے سارے پہننا شروع کر دیں، لیکن پہلے یہ تھا شوقس قادیان کے لیے تھا.
تو اسے لے کے جاتے ہیں، یہ 3-4 دن تک ایک پہنتے ہیں، ان کو نہیں پتا سے بو بھی آتی ہے، کیونکہ وہاں جاتے ہیں زکام لے جاتا ہے ڈسٹ کی وجہ سے، پھر ان کو بو نہیں آتی، کسی اور کو آتی ہے، تو سب کی نماز خراب کر دیتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب بھی ہو تو اس کو بدبو دار چیزوں سے ملائک کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو تو الگ تکلیف، اور وہاں جہاں ملائک کو تکلیف ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے پھر اس رحمت نماز پڑھ رہے ہو تب بھی تو رحمت کے فرشتوں کی ضرورت ہے، وہاں نہیں ہوتا، اس لیے کہ سیریسلی اس چیز کو ہینڈل کرنی چاہیے۔ اور دانت صاف کرنا، اور بعض لوگوں کی بعض بیماریوں کی وجہ سے دھاڑ سے بو بھی آتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اس قسم کی کوئی دوائیں استعمال کرنا، یہ سب اس کے لیے ضروری ہے، جو ملائک کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اور بلا وجہ گھر میں کتا رکھنا، یا اسی طرح کبھی مچھلی رکھنا، یا اس قسم کی بعض چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ مچھلی رکھنا تو اس طرح گناہ نہیں جس طرح کتا رکھنا ہے، کتا تو ویسے بھی رکھنے کے لیے آدھا کتا بننا پڑتا ہے ایک آدمی کو، اگر پورا کتا ایک رکھ لیا تو آدمی بھی آدھا کتا بنے گا، پھر پورا کتا رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر اس کو نہانا، اس کو دھلانا، اس کو ادھر ادھر لے جانا، اس کے ساتھ کھیلنا، اور وہ جو کرتا اس کو سائنا، یہ سب کچھ، کوئی بھی کتا پالنے والا آدمی ہو تو آدھا کتا وہ بھی بن جائے گا، پھر پالے گا۔ اور ایسے کتا رکھنے کی جگہ ہے جہاں فرشتوں کی ممانعت آنے کی جو روک ہے، جو حدیث میں ذکر آیا ہے، اور خاص کر ان کی سیکسل ضرورتوں کی خیال نہ رکھتے ہوئے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ بلا وجہ اس کو پالنا گناہ ہے۔ اور ایک چیز جو بعض جانوروں سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اور جو فرشتے بھی نہیں آتے وہاں، یہ تو فرشتوں والی بات تھی جو میں کیا، تینوں باتیں کی تھی، بدبودار چیزیں ہیں، اور اسی طرح جو کتا رکھنے والی چیزیں، اور جو جانوروں سے تعلق رکھنے والی بعض باتیں تو یہاں عموماً ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اپنے ملک میں جائے گا تو ضرورت پڑے گی۔ ایک تو جانوروں کو بلا وجہ پیٹنا، مارنا، اور بس اوقات ان کو سکھانے کے لیے، کچھ ڈرانے کے لیے مارتے، یہ بہرحال ان کو جسمانی طور پر ان کو اذیتیں دینا گناہ ہے۔ اور کھانا نہ دینا، اب گھر میں کوئی بلی پالتا ہے یا کچھ اور چیز پال لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کہیں مہمان کے طور پر چلے جاتے ہیں یا کہیں کسی جگہ ٹور چلے جاتے ہیں، ان کو بھوکا رکھ لیتے ہیں۔ یہ اگر پالنا ہے تو پھر ان کی کھانے پینے کی بھی انتظام کرنا، اور موسم کے لحاظ سے ان کو پالنا۔ بس وہ کہتے ٹھنڈ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو گھر کے باہر چھوڑ دیا، یہ غلط ہے۔ اگر نہیں پال سکتا نہیں پالنا، اگر پالنا ہو تو پھر اس طرح اس کی تمام ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اور بیمار جانور ہو تو اس کا علاج کرنی چاہیے۔ جانور ہے کوئی بات نہیں، ویسے اس کو پیر ٹوٹا ہوا ہے پڑے رہنے دو، یہ نہیں ہوتا، اس کے علاج کرنے، بلکہ جو مچھلیاں پالتے اس میں اکثر انفیکشن کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، تو ان کی بھی علاج کرنا، نہ کرنا گناہ ہے، اس کی علاج کرنا ان کا پڑے گا، نہیں تو چھوڑ دے وہ بات، بلا وجہ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے، کہیں سے گناہ مولنے کے لیے ضرورت کیا ہے۔ اور اولاد کی وجہ سے کسی جانور کو دکھ نہیں دینا چاہیے، اولاد کو پکڑ کے، اس کے بچوں کو پکڑ کے کچھ کسی جگہ باندھ کے رکھنا یا اس کو تنگ کرنا، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح بعض اور بھی چیزیں، میں ان تمام اس میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک اب بعض چیزیں یہ ہیں کہ قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والی بدیاں، اب یہ تھا اپنے ذاتی، دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسرے مخلوق کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ، اب یہ ہیں کہ قوم سے جو دوسرے پورے قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والی کچھ بدیاں ہیں، جس کی میں کچھ تفصیل سے بیان کروں گا، کیونکہ وہ تو ایک قومی زندگی میں ہمیں ہر ایک کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خلیفۃ الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل دی ہے، وہ اس طرح ہے: فحش کی اشاعت کرنا ایک نمبر ہے، جو دراصل خودکشی ہے۔ فحش کی اشاعت کرنا سوسائڈ کی اسی کے مانند ہے، یعنی اگر کسی فحش بات، کوئی غلط بات، جھوٹی افواہیں یہ قوم میں پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پوری قوم کے ساتھ جا کے خودکش کرنے والے ہوتے ہیں، خودکشی ہوتی ہے وہ، کیونکہ وہ قوم کو ختم کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال ہلک القوم قد اہلک، کہ قوم ہلاک ہوگی اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ اس کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسی افواہیں اٹھانا، بے شک اس کو کوئی
قوم میں کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہو اس کو بھی کسی کے تحت پھیلانے کی ضرورت نہیں. پھیلاتا وہی ہے جو خود اس کام میں مبتلا ہونا چاہتا ہے یا اس کو موقع نہیں ملتا یا خود مبتلا ہوتا ہے. بس اوقات بعض بدیوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن بدی کرنے کا موقع نہیں ملتا اس کو، اس لیے وہ کرتا نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بدی کرنے والا ہے. اگر کوئی چور ہے، چوری کرنے کی اس کو دل میں خواہش ہے، موقع نہ ملنے کی وجہ سے چوری نہیں کر رہا، وہ دل میں یہ پلان بناتا ہے کہ اس طرح چوری کروں گے، اس طرح چوری کروں گے، تو اللہ کے نزدیک وہ چور ہے. قرآن کریم اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یحاسبکم بہ اللہ تخفوہ او تبدوہ، تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کر لے گا. وَإِن تُبْدُوا أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبُكُم بِاللَّهِ، تم کسی بات کو چھپائے رکھو یا اس کو ظاہر کر دو، تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تم محاسبہ لینا ہے. کیونکہ جو اصلاح نفس کی بات جو چل رہی دل کی بات، دل کے اندر جو زنگ لگتے اس کی بارے میں ہم بات چل رہے ہیں، ظاہری عمل کے بارے میں نہیں. جو دل کے اندر ہے جو اصل زنگ لگتے اس کی وجہ سے اس کو پکڑا جاتا ہے. تو بہرحال فحش کی جو اشاعت کی بات میں کر رہا تھا، فحش کی اشاعت کرنے والے یہ ہوتے ہیں کہ دل میں گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، اصل اس کی سائیکولوجیکل نتیجہ یہی ہے. یا پھر وہ خود گناہ کرتے اس کو بچانے کے لیے کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کو اس میں انٹرسٹ ہے. تو بہرحال یہ قوم میں پھیلانے والے اس غلطی کی یا اس گناہ کی جو ایک عظمت ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. جو ایک غلط کام کرے، اگر کہہ رہے کہ ساری وہ لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، پھر دوسرے لوگ بھی کرنے شروع کر دیتے. اور بعض ایسے سر پھرے بیوقوف ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے تو ہم نہیں کیوں نہ کرتے. کوئی نیکی بڑے بڑے لوگ کرتے تو ہم بھی کرتے، یہ نہیں کبھی سوچتا. کسی نے کبھی بات ہی نہیں سنا میں نے کسی سے کہ بڑے بڑے لوگ نیکی کرتے اس لیے ہم بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ تو ضرور کہہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ نیکی بدی کرتے تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اس پہ بڑے کے امام بنا لیتے، دوسرے میں بڑے کے امام نہیں بناتے. تو بہرحال یہ ایک ایسی بدی ہے جو قوم کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اول نمبر پر اس کو گنا. کوئی چھوٹی موٹی یا سیریس ایسی بات نہیں جو اس کو غفلت میں چھوڑ دے. وہ ایسی کوئی بھی آدمی ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے. حضور کا خود اپنا کلام ہے، میرے نزدیک فحش کی اشاعت خودکشی ہے. اور دوسری بات نفسانیت. قوم میں دوسری ایک اہم گناہ ہے کہ نفسانیت یہ ہے کہ قوم کے جو فائدہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اپنے فائدے کو ترجیح دیتے. پورے قوم کی ایک فائدہ ہوتی ہے لیکن اس وقت ہم اپنے کام میں مصروف رہتے یا اپنے کام کو ترجیح دیتے. قوم جہاں جائے باڑ میں ہم اپنا خود غرضی پورا کر لیتے. اس قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں. اب ایک میٹنگ چل رہا ہے تو اس کو کسی جگہ جانا ہو تو کہتا ہے نہیں اس دن ہی میٹنگ ہونی چاہیے. یا پھر اس کے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ قومی کاموں میں کبھی روک نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہمیں کچھ نقصان بھی ہو تبھی قومی کام آگے چلنے چاہیے. وہ نفسانیت ہے، اس کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. فسق و فجور، ایک تو میں نے کہا فحش کی اشاعت. فسق و فجور یہ ہیں کہ جو گھٹیا قسم کے کام ہوتے ہیں اس کو ساتھ دینا، وہ اس قسم کی پیشوں میں رہنا، مطلب کوئی سنیما تھیٹر کھول دینا. کام بہت ہیں. یا اسی خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے تو آج کل بہت کم ملتا ہے، حضور کہتے ہیں کنجنیوں کا پیشہ بٹھانا یا علل اعلان شراب پلانا، شراب کی دکان میں کام کرنا، اس قسم کے کام ہوتے ہیں، وہ فسق و فجور میں داخل ہوتا ہے. اور ایک قومی فرائض کی ادائیگی میں سستی کرنا. اب کسی کو کوئی سیکرٹری بنایا گیا یا قوم کے کوئی کام آ گئے، کوئی ڈیوٹی دے دیا جلسے میں تو اس کو میں بھول گیا یا مجھے یہ بات تھی یا خود سستی کر دیا، یہ غلط ہے. یہ قومی گناہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ قومی گناہ میں یہ ہوتا ہے ان کو پکڑا جائے گا، بری طرح پکڑا جائے گا. اور بس اوقات بعض عہدے جو جماعت کی طرف سے دی جاتی ہیں تو ان کی اپنی زندگی کے لیے بھی لعنت بن جائے گی. یہ خلیفہ خامس اید اللہ تعالی نے فرمایا تھا
کہ وہ قوم کے لیے بھی لعنت ہے، اپنے لیے بھی لعنت بن جائے گا جو کام نہیں کریں گے، ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے وہ لوگ۔ اور تربیتی اولاد کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ قومی گناہ ہے۔ میرا بچہ ہے جیسے بھی، چلو یہ نہیں ہوتا، وہ قوم کے لیے وہ گناہ، قوم کو تباہ کرنے والے ہیں، کیونکہ کل جو آنے والے قوم ہے وہ یہی بچے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہ کرنا ایک قومی بدی بن جاتی ہے۔ اور تعلیم اولاد کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ بھی قومی بدی ہے۔ میں پہلے کہا تھا تربیت جو اخلاقی طور پر، اگلی یہ ہے کہ تعلیم۔ بعض کہتے ہیں ہم اسکول میں نہیں جاتے، اس طرح پڑھائی نہیں کروا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، قومی گناہ ہے۔ اور جماعت احمدیہ میں اس کے لیے تمام انتظامات جماعت کی طرف سے کی گئی ہیں۔ اگر کوئی پڑھ رہے کسی بھی لیول کا ہو، اس کی پڑھائی میں اگر انٹرسٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے سہولیات مہیا کی جاتی ہے۔ اگر وہ ایلیجبل ہے تو دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی میں بھی جا کے وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جماعت کی طرف سے تمام انتظام کیا جاتا ہے۔ بہرحال بچوں کی تعلیم اولاد کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کرنا بدی، قومی بدی میں حضور نے اس کو گنوایا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غلاظت، جس کی ایک حصہ پہلے آ گیا تھا، لیکن ایک فرشتوں کے متعلق کہا تھا۔ لیکن غلاظت کی وجہ سے اب گھر صاف نہیں رکھتا، یا اپنی گلی صاف نہیں رکھتا، یا اپنے گھر کی سب اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اس قسم کی ہوتا ہے۔ بعض اسٹیٹوں میں نے دیکھا، تو ایک جگہ کرناٹک میں کسی جگہ سفر کر رہا تھا، میں نے پوچھا یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں؟ ہاں زیادہ رہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کیا نشانی ہے؟ یہاں سور بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ کھاتے سور مسلمان نہیں ہے، لیکن ان محلوں میں زیادہ سور ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ گھر کی جتنی غلاظت اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ گلیوں میں ان کو خوب کھانے پینے کے لیے مل جاتے ہیں، اس لیے وہیں رہتے ہیں اور گندے رہتے ہیں۔ اور یہ قومی بدی اس لیے بنتی ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہے اور دنیا کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ یہ کبھی بھی اپنی صفائی کی خیال رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن غلاظت قومی بدی بھی بن جاتی ہے، دوسروں کو بیماریوں کے لیے وجہ بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذمہ داری کا احساس کا فقدان۔ ہر آدمی کو بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک گھر کے فرد، اور بحیثیت والد، بحیثیت ماں، بحیثیت بڑے بھائی، اور بحیثیت جماعت کے کوئی عہدہ، ہر آدمی کا ایک ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس ذمہ داری کے فقدان کہتے ہیں نہ ہونا، اور اس کو نہ کرنا اور اس کا احساس نہ ہونا، یہ قومی بدی بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ، یہ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ کے مطابق وہ چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا، اور جس کی وجہ سے ان کی اکثر دعائیں رائے گان جائیں گی، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہوتی۔ اور بھی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی جو آگے اولاد کی اور ان کی اپنی زندگی میں بہت سی دکھوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو چھوڑ دیا بھی چھوڑ بھی دیا، یعنی یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے بچنا اس لیے کہ ورنہ ہماری خیر نہیں۔ کام یا ذمہ داری کو پورا کرنے یا نقصان ہو جانے کی صورت میں برداشت نہ کرنا۔ کوئی کام ہمیں دے دیا تو اس کو آدھا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا تو اس کے نقصان کسی اور کے سر پہ ڈال دیتے، اس کو خود برداشت نہیں کرتے۔ بس اوقات کوئی بھی چیز ہوتا ہے نا، اچانک اس کے لیے ایک حجت بازی ہو جاتی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، یا اس طرح ہوا اس طرح ہوا۔ یہ حجت بازی سے کام تو نہیں بنتا۔ قوم کو اگر نقصان ہوا ہے، کسی کو نقصان ہوا، تو اس نقصان کی تلافی کے لیے ہم نے جو کرنا وہ کرنا ہے، تب ہم اس ذمہ داری سے الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بغاوت۔ بغاوت کہتے ہیں نا، جو کرنا کر لیں، یہی چیز بغاوت ہے۔ نظام کے تحت چل رہے ہیں، اس نظام کے تحت کو کرنا ہے، وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اس کو کہے تھا نا جو مرضی کرو، ہم کچھ نہیں کر رہے، دیکھیں گے کیا ہوگا،
یہ بغاوت ہوتی ہے. اور وہ ملک کے ساتھ ہو یا قوم کے ساتھ ہو یا کسی تنظیم کے ساتھ ہو یا جماعت کے ساتھ ہو یا گھر والوں کے ساتھ ہو یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، اس طرح چھوڑنا بہرحال قومی بدی ہے. ایک اور چیز ہے جو اکثر نہیں پایا جاتا لیکن پھر بھی خلیل ثانی نے اس کا ذکر کیا، اس لیے میں اس کا ذکر کروں. مہمانداری کے جذبہ نہ ہونا، یہ بھی قومی بدی ہے. مہمان نوازی کا، مہمانداری کا جذبہ، میں ایک بات اور اس کے ساتھ اضافہ کروں. حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی ہے الوصیت، جو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے نانا ہے، پرنانا ہے. یعنی آپ کی والدہ سیدہ سعادت النساء، نانا ہے سیدہ سعادت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ مریم بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب، جو میرے یاداشت اگر صحیح ہے تو 1902 میں یا 6 کے دوران بیعت کی تھی. اور وہ بھی ایک اعلیٰ پائے کے بزرگ اور اہل کشف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیے گئے لوگوں میں شامل تھے. اور ان کی اہلیہ بھی اہل کشف تھی، سیدہ سعادت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں کی اولاد میں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی ایک کتاب ہے الوصیت، جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے لکھا تھا، لیکن ان کے بیٹا جو جماعت میں پائے کے علماء میں شروع کے سب سے زیادہ عربی دان علماء میں سے ایک آدمی تھے، جو سب سے پہلے حضور نے جو مصر میں عربی میں تفخص کے لیے جو 2 عالم کو بھیجا تھا، یہ ایک وہ تھے خلیل ثانی نے جو اپنی پہلے بار بھیجا تھا، حضرت زین العابدین شاہ صاحب مرحوم. انہوں نے اس کو پھر ساری جماعت کے لیے کام آئے کہہ کے اس کتاب کو شائع کیا. میرے خیال ابھی اس کی ملتی نہیں ملتی مجھے پتہ نہیں، میں نے لائبریری میں کسی وقت قادیان میں بہت خستہ حالت میں کتاب پڑھنے کے لیے ملا تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی مہمان گھر میں آئے تو آپ کے گھر کا جو کھانا، ایک اوسط کھانا جو مہمان کو دینا ہے، سب سے اچھی کھانا، وہ مہمان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا. اگر ان کو نہیں دیا، آپ کھا لیا تو وہ حرام کا کھانا ہے آپ کے لیے. وہ مہمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اگر اس کو آپ روک کے رکھے تو مہمان کا کھانا آپ کھائیں گے. ایک معرفت کا نقطہ ہے، جو وہ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے لیے الگ انتظام کرتے، نہیں دیتا پھر اس کا کھانا بھی بند کر دیتا. اور ایک بات اس بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھ کے صحن سے ہچکی بند ہو کے روتے ہوئے واپس گئے گھر. تو راستے میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کیوں جا رہے اس طرح روتے ہوئے؟ تو کہ 4 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک، جب جنگوں میں کچھ مال غنیمت آ گئی تو ایک غلام کی اگر مل گیا تو میرا کام آئے گا کر کے گئی تھی، اور ہاتھ پھٹی ہوئی تھی جو بیلن چلانے کی وجہ سے، اور اسی طرح آٹا پتھر پر رکھ کر گوندنے کی، اس کو پیسنے کی وجہ سے، اور اس پہ خون نکل رہی تھی. اور حضرت عائشہ کو دکھا کے کہا اگر کوئی کام کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک خادم بھی مل جائے تو مجھے کام آئے. حضرت علی کا کھانا بنا کے، حسین اور حسن کی کھانا بنا کے، یہ ہاتھ نہیں پھٹی تھی. یہ علی کی اس عادت کو، جو 4 دن مہمان نہیں آئے تو مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں، اس وجہ سے گھر میں کھانا بنا کے وہ ہاتھ کی حالت بنی تھی. تو بہرحال مہمانوں کے لیے محنت کرنا اور اس پہ مشقت اٹھانا ایک ایسی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ ایک اور حدیث کے مطابق عرش سے اسے خوش ہوتا ہے. تو وہ نہ ہونا ایک قومی بدی ہے. ایسے لوگوں سے قوم کو نقصان پہنچتا ہے. اور پوری جماعت کی جو ایک نظام ہے دنیا میں، اس میں اسلام کے غلبے کے لیے جو نظام رکھا ہے، اس میں 5 شاخوں کا حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر کیا. اس میں سے ایک مہمان نوازی ہے، جو فتح اسلام اپنی کتاب میں رکھا، اس لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے.
اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کر دی. اور تجارت میں فریب کرنا بھی قومی بدی ہے. تجارت میں فریب کرنا، بعض لوگ چھوٹی موٹی اپنا اس میں کچھ نہ کچھ چون چرا نکال کے اپنا سیدھا کرتے ہیں، الو سیدھا کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک کہانی سنا ہوں، ویسے واقع ہوا تھا. ایک نے کافی کی پاؤڈر بناتا ہے اور اس کو بیچتا ہے ایک آدمی. تو چلا گیا وہاں کے املی کے چھلکے لینے کے لیے. تو اس سے پوچھا، ایک نوموبائی نے پوچھا املی کے چھلکے کیا کرنا ہے؟ وہ کافی میں ملانا ہے. تو کافی میں ملانا، وہ اسلام میں نہیں ملاتا، میں کافی میں ہی ملاتا اس کو. تمل ناڈو میں املی بہت ملتے ہیں، تو اس کے چھلکے، اس کے جو گٹلی ہے اس کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں اس کو کوٹ کے پھر کافی میں ملا دیتا ہے. تو اس سے پوچھا، نہیں میں کہتا ہوں میں تو املی میں نہیں ملاتا، اس کو کافی میں ملاتا، اسلام میں نہیں ملاتا. تو کہ غلط کام ہے. نہیں میں جس کو دیتا اس کو کہہ دیتا اس میں املی کا چھلکا اتنا ملا ہوا ہے. آگے اس کو جس کو دیتا وہ کہہ نہ کہ مجھے سے کیا مطلب ہے. لیکن میں نے دیکھا زندگی میں کچھ نہیں کمایا انہوں نے. بہت بڑے مالدار تھے، زندگی میں ایک کچھ کمائی ان کے اپنے ابھی نہیں ہے. لیکن ایسے جو اس طرح کی جو بزنس لیول پہ سے غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی تمام برکتیں اللہ تعالیٰ اڑا دیتا ہے اس کو. تو بات آگے چلے گی. کارکنوں پر بے تعلق آدمیوں کے سامنے نکتہ چینی کرنا. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اب خدا ملامتی کا قائد ہے، اس کے ماتحت کچھ سائیکی وغیرہ ہوگا، تو کسی اور آدمی سے جا کے کہنا وہ کام نہیں کرتا، یہ غلط کام ہے. اپنے کارکن کی بے تعلق آدمی سے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ قومی بدی ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جب وہ خبر پہنچے گا تو اس سے زیادہ بڑھ کر پہنچے گا، اور وہ ویسے بھی کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو تنگ نہیں کرنی چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی فٹ بال بھی کھیلتے ہیں نا، کسی سے بال مس آئے تو اس کے غصے نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ کھیل میں ہی اس کا ختم کر دے. غصہ دکھاتے وہ بال واپس تو نہیں دے گا نا کوئی، چلو یہ غصہ کر رہے دے دو یار اس کو، واپس دے دو جا کے گول کر کے آ جائے، پھر کوئی دیتا تو نہیں ہے نا. اب جس سے غصہ ہوتا ہے دوسرے آدمی اس کا دل بیٹھ جاتے وہ کھیلتا نہیں، اور دوسرا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور کہیں بھی کوئی کارکن کچھ غلط کام بھی کرے تو اس سے اس کے نقصان کے بارے میں اس کو آگاہ کر دیں. کسی غیر تعلق آدمی سے اس کی بات نہیں ہونی چاہیے. بغیر کسی کا نام لیے، یہ ہر ایک نے اچھی طرح سننی ہے اس بات کی، کیونکہ یہ میں نے بھی کئی بار سنا ہوں ہمارے اپنی مجلسوں میں جو بیٹھتے تو اس لیے اس کو سن لے صحیح. حضور کہتے ہیں بغیر کسی کا نام لیے قوم کی عام بدی کا اعلان کرنا. بغیر کسی کے نام لیے قوم کی عام بدی کا اعلان کرنا، اور مثلا یہ کہنا کہ ہم میں بڑے فریب کرنے والے لوگ ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے اندر بہت بڑے ایسے کرنے والے لوگ ہیں، ایسے کرنے والے لوگ. میں نے خود سنا ہوں، اس وجہ سے میں اس کو کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم ایسی ہی ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی مصیبت. یہ حدیث ہے جو میں نے پہلے کہا تھا، من قال ہلک القوم قد اہلکہم، وہ قوم ایسا ہی ہو جائے گا. یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے. اس بارے میں اس حدیث کی خلیل ثانی نے مختلف جگہ تشریح کی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بھی، لیکن وہ ایک بڑے ذوق والی بات اس کو پڑھنا چاہیے. ویسے وہ کس طرح لوگ ایسے ہوتے ہیں اور قوم میں ایسے، اور بس اوقات ہوتا نا، آج پرانے زمانے میں بڑے بزرگ ہوتے تھے، آج کل تو کوئی نہیں ہوتا. ایک ایسا بات ایسی ہوتی ہے کہ آج کل کوئی خدا کا بات کرنے والا، خدا سے مقبول بندہ آئے نہیں کوئی. اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ اپنی بات وہ ہے، لیکن دوسروں کو بھی کیوں ڈالتے ہو؟ دنیا میں نے دیکھا ہے جماعت احمدیہ میں عام لوگوں کو، میں ایک بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے ابھی بھی زندہ ہے وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ملیالم زبان پڑھنا آتا ہے، اور کچھ نہیں آتا اس کو. اور وہ ان سے میں پوچھا کتنے آپ اسکول میں کتنے گئے، تو کیا تیسرے درجے تک گیا، اس کے بعد گیا نہیں، جانے کی نوبت نہیں آئی، میں غربت کی وجہ سے کام کرتا رہا. اور وہ آدمی ایک دن مجھ سے کہہ رہا تھا، ہم دونوں کسی دور کے سفر پر تھے، تو ایک جگہ پہ ہم پہنچے، تقریباً 12 کلومیٹر پیدل جانا تھا.
تو دونوں چل چل کے میں تو زیادہ تھک گیا تو اس کو تو تھکاوٹ کچھ نہیں ہوتی، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو انہوں نے کہا یہاں ایک واقعہ ہوا، مجھے یاد آیا وہ بتاتا. تو یہ بتا رہا تھا وہ یہ 12 کلومیٹر چل کے وہاں کام کر کے چلے جاتے تھے اپنی عین جوانی کے وقت، اور ایک دن انہوں نے وہاں سے اپنا اجرت 2 دن کا لے لیا کیونکہ گھر میں کوئی خاص ضرورت تھی، اور جاتے ہوئے خوب تھکا ہوا تھا، بارش آ رہی ہے. بارش آتے ہوئے انہوں نے سوچا بارش اگر گیلی ہو گئی، ہاتھ میں چھتری اتری کوئی نہیں، گیلا ہو گیا تو کل مجھے بخار آئے گا، اور میں نے 2 دن کا اجرت لے لیا، اب میں قرضدار ہو جاؤں گا، اور جتنے دن رہیں گے اتنے دن اور مصیبت. تو میں نے وہیں بیٹھ کے دعا کی، یا اللہ میرے اوپر بارش نہ گرے، اگر گرے تو مجھے بخار یا میں بیمار نہ ہو جاؤں. اب وہ کہتے ہیں جیسے وہ چلتے گئے 2-3 کلومیٹر تک ان کے پیچھے دیکھتا بارش ہو رہی ہے اور چھینٹے بھی پڑ رہے پیر کی طرف، لیکن سر پہ کبھی بارش نہیں گری، اور آگے چلتے گیا، بارش چلتا گیا. 2-3 کلومیٹر تک کبھی بارش بالکل نہیں ہوتا، لیکن جب بھی بارش ہوتا پیچھے ہو جاتا، آگے نہیں ہوتا. اسی طرح انہوں نے دیکھا یہ بھی ایک عام بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق والے ہوتے ہیں. اور ایک جس نے دیکھا خود مجھے بتایا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، ایسا بندہ ہے. اور ایک اسی طرح ایک عام گوارا ہے، انہوں نے مجھے کہا، میں نے جو سرخی کی نشان بتا رہا تھا تقریر میں نشان بتا کے آیا، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایک ایسی نشان دیکھا. میں پھر سننے کے لیے بیٹھا، بالکل گوارا، کئی چلاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اس کا نہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا ان کو پیٹ میں درد تھا، بہت زیادہ درد، تو کسی غیرمدی کے ہوا تھا، تو کسی نے کہا روزہ رکھ کے آپ دعا کرے تو ہو جائے گا. تو کہتا کتنا روزہ رکھنا؟ 9 روزہ رکھنا ہے. پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے استنباط کیا تھا. بہرحال بندہ کہتا ہے میں 9 روزے رکھے، اور 9 روزے رکھنے کے بعد پھر ان کو کہا کہ انہوں نے کہا 30 روزہ رکھ کے دیکھے آپ. پھر کہتے ہیں میں 30 روزہ رکھا، اور 30ویں دن روزے کے دن ایک ایسی چیز ان کے منہ میں، ایک جو کیا کہتے ہیں لڈو جو ہوتا ہے نا، اسی طرح کا چھوٹی ایک چیز اس طرح کا، وہ انہوں نے جس کا نام بتایا وہ آپ کسی اور زبان میں اس کو بتا نہیں سکتا. بہرحال وہ چیز انہوں نے بنا کے ان کو ہاتھ میں دے دیا. جس نے دیا ایک بزرگ تھا خواب میں، اور انہوں نے منہ میں ڈال دیا، ایک ان کے ہاتھ میں بھی دیا. یہ کچھ دیر کے بعد کھانا کھا لیا. اب یہ کھا کے جب ختم ہو گیا تھا، خواب ختم ہو گئی، ہاتھ میں یہ چیز باقی، اور وہ اس عالم میں بیٹھا رہا. کچھ دیر کے بعد وہ بھی کھا لیا، پھر پورا ہوش آ گیا، اور ابھی تک پیٹ میں درد نہیں ہوا. جس دن وہ کہہ رہے تھے ابھی وہ فات پا گیا بیچارہ. لیکن ایسے لوگ جماعت احمدیہ میں ابھی بھی زندہ ہے. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں نا ابھی کوئی نہیں، بزرگ نہیں، کوئی نہیں، کوئی، ہم سب ختم ہو گئے. یہ تو ایسی باتیں پھیلانا نہیں چاہیے، ایسی باتوں کو اسی وقت روک دینی چاہیے. جماعت میں وہ ایک مایوسی طاری ہو جاتی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے آپ کو تو بچانا چاہیے، وہاں سے نکل جاؤ جلدی، وہاں نہ بیٹھے رہو. پرانے بزرگ ہوتے تھے، یہ سب مردہ پرست قوم ہے، زندوں کو کبھی نہیں دیکھتا، مردوں کی خوبیاں بیان کر لیتے ہیں، زندوں کی خوبیاں وہ دیکھ نہیں سکتے. اس لیے ایسی باتوں کے پھیلنے بھی نہیں دینا، نہ ہم اس پہ حصہ لینا، شریک ہونا ہے. اور ایک چیز جن کو قومی نقصان پہنچتا ہے، جمع ہوگی نا نماز، چلو 10-15 منٹ اور لے لیتے. قومی اغراض میں مدد دینے سے دریغ کرنا. قومی ضرورت ہوتے ہیں اس میں مدد نہیں دیتے. میں اس کو تھوڑا سا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بات کہوں. اب چندے جو ہم دیتے ہیں، چندے کس لیے دیتے ہیں؟ یہی چیز ہے جو قومی اغراض ہے، اس میں ہماری مدد ہے. بس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چندہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. وہ میں نہیں کہتا کہ نہیں دے گا، لیکن مجھے ایسی بھی مثالیں یاد ہے. بعض لوگوں کو بڑے مالدار تھے، لیکن وہ بعد میں بہت غریب بھی ہوئے. مثلا مدراس کے سیٹ عبدالرحمن صاحب ہے، وہ خلیفۃ المسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بعض کتب کی پورے اخراجات اٹھا لیتے تھے، اور بہت بڑے مالدار تھے. لیکن میں نے غلام رسول صاحب راجگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھا ہوں. اس میں ہے جب وہ ان کے گھر گئے تھے تو پہلے بڑا متوول شخص تھے،
لیکن ان کو غربت بعض نقصان تجارت میں نقصان کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا، اور وہ نقصان میں آپ کو بیان کروں. ملک صلاح الدین صاحب میں رضی اللہ تعالیٰ میں صحابی نہیں تھے، وہ جو تابعین اصحاب احمد کے مصنف ہیں. انہوں نے ایک دن قادیان میں مسجد مبارک میں بعض مہمانان کرام کو بعض مقامات مقدسہ کی تعارف کرواتے ہوئے میں نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے، کوئی تاریخی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی طالب علم کے زمانے میں ان کے پیچھے گھومتے تھے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا سوچ کے. تو انہوں نے سیٹ عبدالرحمن صاحب کی ایک بات کی کہ اس وقت سنگاپور کی طرف ایک جہاز وہاں سے مدراس سے چلا گیا اپنی تجارتی مال لے کے، اور 1 مہینے تک وہاں پہنچتے، پھر 1 مہینے کے بعد وہ دوبارہ بھر کے ادھر آ جاتے ہیں، وہاں سے سامان لے کے ادھر آتے ہیں، یہاں سے سامان ادھر جاتے ہیں. وہ جہاز 1 مہینے تک وہاں نہیں پہنچا، ٹیلی گرام پر ٹیلی گرام دیا گیا، نہیں پہنچا. بعد میں حضور کو دعا کے لیے لکھا گیا تو حضور نے کہا دعا قبول نہیں ہوگی. حضور کو الہام ہو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد وہ مالی پریشانی میں اتنا مبتلا ہو گئے، بہت پریشان ہوئے. اور شاید غلام صاحب راجگیر رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں کی بات ہے جو بیان کریں میں، کیونکہ 3 واقعات 3 جگہ پڑے، ان 3 جگہوں سے جو میں اخذ کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وہ چندے بھی دیتے تھے، لیکن باوجود اس کے آخر میں ایک چٹائی پہ، ہم بہت بڑے مالدار تھے، ایک چھوٹے سے مکان تھے ان کے، وہاں جا کے پھر ایک چٹائی پہ بیٹھ کے، وہ چٹائی بھی ایک جگہ کوئی خاص چٹائی نہیں، اس پہ بیٹھ کے دونوں عام سادہ کھانا، چنا، میرے خیال اس میں چنا یا دال جس کا ایسا ذکر ہے، وہ اور عام روٹی کھا لیے تھے کر کے ان کا ذکر کرنا. اور ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بڑے متبول شخص تھے، لیکن غربت کی بزنس میں نقصان کی وجہ سے وہ بہت ہی غریب ہو چکے تھے کر کے اس وقت ذکر ہے. تو میں کہا چندہ دینا کبھی اللہ تعالیٰ کے، اگر کوئی غریب ہو گیا تو اس کے مطلب نہیں اس کا چندہ قبول نہیں ہوا. اور انہوں نے اس میں ایک بات یہ کی کہ ان کا یہ نقصان کسی شامت عمل کی وجہ سے نہ تھی. یہ ایک معرفت کا نقطہ ہے جو غلام صاحب راجگیر نے وہاں لکھا، کسی شامت عمل کی وجہ سے نہ تھی، یہ ان کے لیے ایک ابتلا تھا. تو ابتلا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو. بہرحال چندہ ہم اس لیے دیتے، قومی اغراض میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت درد کے ساتھ ایک سامنے رکھا، 5 شاخوں کا اعلان کیا. ان 5 شاخوں کی وجہ سے دنیا میں اس احمدیت کو پھیلا دوں، اور اس کے لیے میرے ساتھ آپ دے. اور آپ نے اس زمانے میں کہا آپ باقاعدہ اتنا پیسہ دے، اگر 1 مہینہ اگر نہ دے تو پھر میں اس کی ایمان، 2 مہینہ اگر متواتر نہ دے تو پھر اس ایمان میں مجھے شک کہہ دیا حضور نے. اور خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بعض کسانوں کی ضرورت کی خاطر 6 مہینے کے لیے اس میں اضافہ کر دیا تھا. بہرحال اس سے زیادہ تو ہم کسان نہ بھی ہو تب بھی اس سے زیادہ اس سے فائدہ تو اٹھا لیتے، لیکن اس سے زیادہ اس پہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک اغراض ہے جو پوری قوم کی اغراض ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہے جو جماعت کی، پوری جماعت کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس میں مدد نہ کرنا اپنی طرف سے وہ غلط ہے. اور دوسری بات، اب MTA کی نظام چل رہا ہے، اگر اس میں کروڑ روپیہ اگر خرچ ہو رہا ہو سیٹلائٹ کی نظام کے لیے، سیٹلائٹ کے لیے کروڑ روپیہ خرچ ہو رہے تو 100 کروڑ روپیہ اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں، خلیفۃ السرابی کی ایک دفعہ سوال جواب میں آپ نے بتایا تھا، اس کے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے جو ریکارڈنگ کا کام ہے، پروگرام بنانے کا کام ہے، اس کی اور ایڈیٹنگ کا کام ہے، اور اس کو پھر اس کو نشر کرنے کا کام ہے، اور اس قسم کی کام جو ورلڈ وائڈ ساری دنیا میں وہ کام چل رہا ہے، اتنے لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں کہ اس سے 100 گنا زیادہ خرچ ہوتا ہے. اور یہ اسی طرح یہ سب کچھ لوگ خود ہی کر رہے ہیں. یہ جو 100 گنا خرچ ہوتے سب والنٹری اپنی طرف سے خرچ. حضور کہتے ہیں کوئی بس کے کرایہ بھی نہیں لیتا، وہاں سے خود ہی اپنا آ کے کام کر کے چلے جاتے. حضور نے کہا یہ دیکھو میرے سامنے اسٹوڈنٹ ہے جو کام کر رہے ہیں، وہ یہاں آتے اسکول سے ختم ہو کے پھر یہاں کے کام کر کے پھر خود ہی چلے جاتے، کبھی کرایہ کا بس کبھی کرایہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا. تو ایسے لوگ کام کر رہے ہوتے، یہی قومی اغراض میں مدد کرنے والے ہوتے ہیں. اور جب جماعت کی کوئی تربیت ایسی بات دیکھ لے کہ جماعت کی ایک مستقل نظام اس تربیت پہ ہونا چاہیے، تو حضور اور تحریک کر لیتے، کبھی وقف جدید کی تحریک، کبھی تحریک جدید کی تحریک. یہ سب جماعت کی بعض اغراض کو جو مستقل حیثیت سے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حضور کہتے ہیں، پھر جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اس کو ہٹا بھی دیتے. تو ایسی جگہوں پر ہم اس اغراض سے گریز کرنا اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنے والی بات ہے. اس لیے اس کی اس سینس کو جانتے ہوئے اس طرف
توجہ دینی چاہیے. اور ایک جن لوگوں سے قوم کو نقصان پہنچے ان سے دوستی کا تعلق رکھنا، یہ بھی قومی بدی ہے. جو قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ہو تعلق، لیکن دوستی کا تعلق ان کے ساتھ اگر رکھیں گے تو ہم ان کے مددگار اور معاون ثابت ہوں گے. یہ قوم کے لیے بڑا نقصان ہوگا. اور حکومت یا جماعت کے کارکنوں سے تعاون نہ کرنا. اگر کوئی کارکن آپ سے کرے یہ کرے وہ کرو تو اس وقت تعاون نہ کرنا، یہ بھی قومی بدی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ کو اپنانے میں وہ روک بن کے رہے. اور اطاعت کی کمی، یہ بھی قومی بدی ہے. اطاعت کے مسئلے میں کہوں کہ آپ کو کہ کوئی بھی انسان اپنے خود غرضی کے علاوہ اطاعت کسی کی نہیں کرتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ دی ہے، وہ بالکل آزاد ہے، کسی کی اطاعت کرنا نہیں جانتا. اگر کر رہا تو اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی کچھ اغراض ہے، اس کی سیفٹی اور اس کی کچھ قومی اغراض ہوتے ہیں. وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. وہ تو جانور بھی وہی کرتے ہیں. بس جانوروں میں اتنے اچھے نظام ہیں، وہ اطاعت، وہ ایک چونٹی ادھر سے نکلے باقی ساری چونٹی اس کے پیچھے نکل جاتا ہے. ایک رک جائے تو سارے رک جاتے ہیں، اور ایک کسی کا اٹیک کرے سارے اٹیک کر لیتے ہیں. تو اسی طرح انسان اپنے مفاد کی خاطر اطاعت کرتا ہے. مفاد جب چھوٹتا ہے تو وہاں اطاعت نہیں کرتا. لیکن اسلامی طور پر اطاعت کا یہ ہے، اب کسی کو کہا جائے کہ تم نے کل تمہاری ڈیوٹی ہے، اگر اس کی یہ رپورٹ اتنے دن میں تم نہ دے تمہیں ڈیوٹی سے فارغ کر دیا جائے گا، تو جلدی جا کے وہ اطاعت کریں گے، ہم لوگ ڈیوٹی رپورٹ دے دیں گے. اگر ابھی ٹرافک پہ پکڑ لیا، کہہ دیا کہ سگنل ڈاؤن ہو گیا، ہم جلدی اس کی اطاعت کریں گے، نہیں تو سر پھٹ جائے گا. اور اگر کوئی چور آ کے کہہ دیا وہ تیرے ہاتھ میں جو کچھ نکال دو ورنہ بھی سر قلم کر دوں گا، تو جلدی نکال کے دے، اس کی بھی اطاعت کر لے گا. یہ سب اطاعت اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں واحد اطاعت ہے، محبت کی وجہ سے ہم اس اطاعت کی زمرے سے باہر نہیں جا سکتے. اور اسی کا نام اسلام ہے، محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو سپرد کرنا، اور اسی اطاعت کو جماعت کی خاطر اور نظام کی خاطر، خلافت کی خاطر ہم اس سے محبت کی وجہ سے عام لوگوں کی بھی اطاعت کر لیتے، اس میں کوئی کمی کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اب کچھ ایسی بدیاں ہیں جو رہ گئے، میں سوچا تھا ختم کر دوں گا، جو خدا تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق رکھنے والے. اس میں سے ایک یہ ہے، جتنی بھی میں نے باتیں کی اپنے نفس کے متعلق چھوڑ دیں. باقی جو جانوروں سے تعلق رکھنے والی، ملائک سے تعلق رکھنے والی، اور دوسرے لوگوں سے تعلق رکھنے والی، قوم سے تعلق رکھنے والی، وہ تمام بدیاں خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی بھی ہے. اس کے علاوہ خدا سے خاص تعلق رکھنے والی بعض بدیاں ہیں. اس میں سے ایک بات، وہ ایک کا تو میں گنی لوں، مایوسی. مایوسی جس کے اندر ہو، وہ خدا تعالیٰ اس کو بہت ہی برا جانتا ہے. کیونکہ کافر لا یئس الا الکافرین، کافرین کے علاوہ کوئی مایوس ہوتا ہی نہیں، قرآن کریم کہتا ہے. تو میں نہیں ٹھیک ہوگا، یا مجھ سے نہیں اچھا ہوگا، میں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، میں اصلاح نفس نہیں کر سکتا، یا مجھ سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، یا ایسی مایوس ہونا بہرحال کفر کا کلمہ ہے. ہمیں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا اس لیے کیا کہ اس سے تعلق پیدا کرے، ورنہ خدا کی کیا ضرورت ہے مجھے پیدا کرنے کی، اور میں وہ حاصل کر کے رہوں گا. چاہے میری جتنی بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. چاہے میری جتنی بھی کمزوری ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو دور کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. ہر قدرتوں کا مالک قادر مطلق خدا ہے. وہ ہمیں دنیا کی تمام فکروں سے فارغ البال کر کے اپنے ایک صفات کے متصف بنتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کے محبوب بننے کی ہمیں توفیق دے گا. یہ